بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مخرج سیریز کا یہ چوتھا ویڈیو ہے الحمدللہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ حروف حلقی، حمزہ اور ہے کی ادائیگی اور ان سے بننے والے آسان اردو الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک وضاحت تھی، یہ سلسلہ عربی تجوید نہیں بلکہ اردو کے مخرج سیکھنے کے لیے ایک آسان سیریز ہے۔ عربی تجوید سیکھنے کے لیے کسی مستند ماہر تجوید یا قاری سے رجوع کریں۔ اس سیریز کے ویڈیو نمبر 2 میں ہم لوگوں نے مخرج کی بڑی تقسیم یا مخارج کے 5 بڑے علاقے کے بارے میں جانکاری حاصل کیا تھا، جس میں سے پہلا ہم نے حلق رکھا تھا، اور اس کے بعد ویڈیو نمبر 3 میں اس حلق سے نکلنے والے 6 حروف کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل ہم لوگوں نے کیا تھا۔ اب اسے ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ شروعات حمزہ سے کرتے ہیں۔ جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو حمزہ خود کوئی آواز نہیں بناتا، حمزہ کی آواز اس پر آنے والی حرکت کے مطابق نکلتی ہے، جیسے زبر کے ساتھ آ، زیر کے ساتھ ای، پیش کے ساتھ او۔ اسے پھر سے سمجھیں، ہم حمزہ کو براہ راست نہیں پڑھتے، حمزہ کوئی خود مستقل آواز نہیں رکھتا بلکہ آواز کے شروع ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اب، اگر، ادب۔ ان الفاظ میں آواز الف سے شروع ہو رہی ہے، اسی شروع آواز کو حمزہ ظاہر کرتا ہے۔ الف کو ہم ایک سہارے کی طرح سمجھ لیں، اور حمزہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے آواز شروع ہو رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بات حمزہ کی کر رہے ہیں، مگر مثال میں تو صرف الف لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اکثر جگہ حمزہ الگ نہیں لکھا جاتا بلکہ الف کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں لکھائی میں الف نظر آتا ہے۔ اب حمزہ کی آواز اور مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب، ادب، اجل، اثر۔ یہاں پر حمزہ پر زبر ہے، اس لیے آواز آ نکل رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، اکثر جگہ حمزہ الف پر لکھا جاتا ہے، اسی لیے طلبہ کو لگتا ہے کہ حمزہ اور الف ایک ہی چیزیں ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب حمزہ کی مثال ای کے ساتھ دیکھتے ہیں، جب اس کے نیچے زیر ہو۔ اس، ادھر، اجازت، امام۔ تو ہندی جاننے والے طلبہ کے لیے ا، ای، او کی آوازیں جو ہیں بالترتیب یعنی کرمشہ ا، ای، او سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہیں، اور حمزہ پر پیش کے ساتھ آواز او نکلتی ہے، جیسے دیکھیں اس، ادھر، امید، امت۔ حمزہ کی تفصیلی بحث عربی تجوید میں کی جاتی ہے، چونکہ ہم یہاں اردو سیکھنے پر فوکس کر رہے ہیں، اس لیے ہم حمزہ کی باریک تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ حمزہ کا ایک اور کام ہے، جب حمزہ لفظ کے بیچ میں موجود ہو۔ اردو کے بعض الفاظ میں حمزہ لفظ کے بیچ میں آتا ہے، ایسے الفاظ میں حمزہ آواز کے اچانک جھٹکے یا ہلکے وقفے کو ظاہر کرتا ہے۔ حمزہ کا ایک اور کام ہے، جب حمزہ لفظ کے بیچ میں موجود ہو۔ اردو کے بعض الفاظ میں حمزہ لفظ کے بیچ یا آخر میں آتا ہے، ایسے موقع پر حمزہ کوئی نئی آواز نہیں بناتا بلکہ آواز کے ہلکے سے وقفے یا جھٹکے کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر لفظ آگے چلتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ مسئلہ دیکھیں، تو یہاں جو ہے مس کے بعد حمزہ پر آواز ہلکی سے رکتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر لہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تأدیب میں دیکھیں، تو پہ آ کر کے آواز ہلکی سی رکتی ہے، اس کے بعد پھر دیب ہم بولتے ہیں تأدیب۔ تأثیر میں بھی یہی چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو یہ جو وقفہ ہے مکمل خاموشی نہیں ہے بلکہ آواز کا ہلکا سا ٹوٹنا ہے۔ امید ہے کہ حمزہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اردو کی ایک اور حرف حلقی یعنی چھوٹی ہاء، جسے ہائے حوس کی کہا جاتا ہے، اور جہاں تک دو چشمی ہے کا تعلق ہے تو اردو میں یہ ایک الگ موضوع ہے۔
اردو میں دو چشمی ہے ایک علمی موضوع ہے. بہت سے ماہرین اسے حروف حلقی نہیں مانتے، اس لیے حروف حلقی میں صرف چھوٹی ہے جسے ہائے حوس کہتے ہیں شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اردو کے حرف ہے کو سمجھتے ہیں. ہے ایک حرف حلقی ہے، اس کی آواز گلے کے اندر سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ذرا ہلکے سے بولیے ہہ ہہ. آپ محسوس کریں گے کہ یہ آواز سانس کے ساتھ باہر آتی ہے اور اس کی آواز ہندی کے ہا کی طرح محسوس ہوتی ہے. کچھ مثالیں دیکھیں. ہم، ہوا، ہاتھ، ہلکا. تو اس طرح ہم نے حمزہ اور ہائے حوض کے مخرج کے علاوہ ان دونوں کی آواز کو سمجھا. صرف دھیان رہے کہ حمزہ کی آواز عین کی طرح نہ نکلے اور ہائے حوض کی آواز اردو کی بڑی ہے کی طرح نہ نکلے. اور اگلی ویڈیو میں ہم اردو کے انہی دو مشکل الفاظ ہے اور عین کو آسان مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی.